اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ لوگ متنبع ہو جائیں۔ میں اگر کوئی چیز چاہوں گا، میں اگر کچھ کرنے کا فیصلہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اس کو کوئی روک یا بدل نہیں سکتا۔ کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ مقدمات استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ ان مقدمات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں دو چیزیں زیر بحث آ چکی تھی، اب تیسری چیز زیر بحث ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، مطلق مشیت یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یا اللہ جو چاہے چاہتا ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بالکل علی الاطلاق بیان ہو جاتا ہے۔ علی الاطلاق کا مطلب ہے کہ بغیر کسی قید شرط کے بیان ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ مطلق مشیت کا بیان ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یعنی یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہاں اگر اس کو آپ کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، یعنی بات جس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے وہ یہ سیاق و سباق ہے کہ لوگ متنبع ہو جائیں۔ میں اگر کوئی چیز چاہوں گا، میں اگر کچھ کرنے کا فیصلہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اس کو کوئی روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی؟ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دنیا میں مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فلاں معاملے میں فلاں ہستی دخیل ہو جائے گی، فلاں حضرت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ یہ کرنا چاہیں گے تو روک کون سکتا ہے؟ بعض ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے عقائد لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مذہب کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہے تو بڑا عامیانہ سا شعر، لیکن وہ بھی ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہے تو یہ عامیانہ سا شعر، لیکن یہ کہ یہ ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ اس طرح کے تصورات مذہبی گروہوں میں پیدا ہو جاتے، کچھ ہستیوں کے بارے میں، کچھ غیر معمولی شخصیات کے بارے میں، اور بعض موقعوں پر شخصیات سے قطع نظر اپنے توہمات سے بعض بت تراش دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بھی ایسے ہی تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری مشیت، میرا ارادہ، میرا فیصلہ یہ حتمی ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یا روک نہیں سکتا مجھے اس سے۔ تو یہ بات اس سیاق میں کہی جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے، یعنی اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے الٹ ٹپ چاہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے چاہنے میں کوئی دوسرا رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں اس میں نہ کسی عدل کا خیال کرتا ہوں، نہ کسی حکمت کو ملحوظ رکھتا ہوں، نہ کسی قانون کی پابندی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے قوانین ہیں، وہ کیسے چاہتے ہیں، کس ضابطے کے مطابق چاہتے ہیں، کس حکمت کے تحت چاہتے ہیں، کس طرح عدل و انصاف کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، وہ تفصیل الگ ہے۔ لیکن جب اس طرح کا جملہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے، یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے
کہ جس پروردگار کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، جس ہستی کو تم اس کائنات کا خالق سمجھتے ہو، اس کے بارے میں یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ وہ عادل اور حکیم نہیں ہے۔ وہ عادل بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ یعنی وہ جب یہ کہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو وہ دوسری جگہ بتا چکا ہے کہ وہ کوئی کام خلاف عدل نہیں کرتا، کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا۔ وہ عادل اور حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے، اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے جس کے تحت اس نے اس دنیا کے نظم کو چلانا پسند فرمایا ہے۔ یعنی جب 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کائنات کا خالق عادل ہے، اس کائنات کا خالق علیم و حکیم ہے، 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے، تو اب اگر کسی جگہ بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یا اس کی مطلق مشیت کا کہیں بیان ہے، تو اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک عاقل انسان جو قرآن مجید کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے قانون عدل و حکمت کے تحت ہی معاملہ کریں گے۔ یعنی ان کا چاہنا عدل اور حکمت سے بالا تر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوسری بات بھی انہوں نے ہی فرمائی ہوئی ہے۔ تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ہم ایک موقع پر اپنے کسی مدعا کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم 10 جگہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس مدعا کو کن حدود میں لینا چاہیے۔ تو یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چشم زدن میں بھی بہت سے کام کرتے ہیں۔ مثلا قیامت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ چشم زدن میں واقع ہو جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں چشم زدن میں کر دیں، لیکن کن فیکون کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں ایک قاعدہ بنا کے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے، تو اب اس ہو جانے کے لیے پروسیس مقرر کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صدیوں پر بلکہ قرنوں پر مشتمل پروسیس ہو، اس میں ہو جائے گی۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ کل ہو جائے یا اگلے لمحے میں ہو جائے تو اگلے لمحے میں ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں ہوتی رہتی ہیں۔ کن فیکون جس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس میں تو خود آگے جا کے تفصیل کر دیتے ہیں کہ جب میں نے کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تو کن ہی کہا، لیکن یکون کیسے ہوا؟ یعنی اس میں وضاحت کی ہے کہ 6 دنوں میں ہوا، اور وہ 6 دن آپ کے 6 دن نہیں تھے، یعنی وہ کائناتی 6 دن تھے۔ تو ہوا تو یہی کہ کن کہا اور وہ یکون ہونا شروع ہو گئی، لیکن ہونا شروع ہو گئی کا پروسیس مکمل ہوا معلوم نہیں، کتنی صدیوں میں، کتنے قرنوں میں، کتنے لمبے عرصے میں۔ اب ہماری جو سائنسی معلومات ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد کوئی 1500 ارب سال لگے ہیں، 15 ارب سال لگے ہیں۔ تو اب یہ ایک اندازہ ہم قائم کر رہے ہیں اپنے علم کی روشنی میں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اندازہ کتنا درست ہے، کتنا غلط ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے کی دنیا کیسے تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو کن فیکون کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لازماً چشم زدن میں ہو جانا ہے۔ جو اس کے لیے پروسیس طے کر دیا جائے گا اس میں ہوگا۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں دیکھیں، یعنی کہا تو یہی ہے کہ کن فیکون، لیکن یہ بتایا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے دلدلی زمینوں سے ہوئی، پھر بتایا ہے اس میں دوسرا مرحلہ کیسے آیا، پھر بتایا اس میں تیسرا مرحلہ کیسے آیا، اس کی پوری تفصیل سورہ سجدہ میں کر دی ہے۔ اچھا، اس وقت بھی کن فیکون ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بچے کی پیدائش تک بہت سے مراحل ہیں جو گزرتے ہیں، وہ مراحل بھی دوسری جگہ بیان کر دیے ہیں۔ تو کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کہیں جا کے اینٹ گارا نہیں لانا پڑتا۔ وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس کے ارادے کے مطابق یہ ہو جائے، تو جو پروسیس اس کے لیے مقرر کرتا ہے اس کے مطابق ہو جاتی۔ اگر اس نے انسانی بچوں کے لیے 9 مہینے مقرر کیے ہیں تو اس میں ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی جانور کے بچے کے لیے 3 سال مقرر کیے ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے، اور اگر پورے عالم کے لیے اس نے صدیاں اور قرنیں مقرر کر دی ہیں تو اس میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دوسری جگہ بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ زمین آسمان بھی کن فیکون ہی کے نتیجے میں بنے ہیں، لیکن اس میں 6 دن لگے، اور یہ 6 دن ہم زمین پر رہنے والوں کے دن نہیں ہیں۔